أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا ربنا زدنا علما وعملا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام. تبارك يا ذا الجلال والإكرام. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واسیلا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا ربنا زدنا علما وعملا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے مبارک نام سے. اور چاہا کہ دل نے بڑی خواہش کی. اور سب سے پہلے تو یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال ایمان میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی جناب سے عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے، ہر بلا سے، ہر وبا سے آپ کو اپنی پناہ خاص میں رکھے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے سے جڑے ہر رشتے کو سکون عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سے جڑے ہر رشتے کو اپنا محبوب بنا لے. تو شروع کرتے ہیں. یہ قیمتی دعائیں ہیں. یہ کوئی 5 6 7 لوگوں کے 6 لوگوں کے 5 لوگوں کے نصیب میں آتی ہیں. اور پھر یہ بڑی خوبصورت دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان میں ضرور بے ضرور روز مانگنے والا. آپ دیکھیں نا، اللہ تبارک تعالیٰ تو سب کو دیتے ہیں. جو ایک دفعہ بھی اللہ کو بلا لیں اللہ ان کو بھی دیتے ہیں. تو یہ سوچیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب سب کو دیتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ کتنے دینے والے ہیں. الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے خزانوں میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی. اللہ تبارک تعالیٰ ذہانت دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ عمر دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ عمر دینے والے ہیں، اللہ ذہانت دینے والے ہیں، اللہ رزق دینے والے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ عزتیں دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ قسمتیں بنانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی کمی نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیا سودے لیتے ہیں. سب سے پہلے اللہ کی بڑائی جو ہے وہ تو ظاہر ہے، ہر گھڑی ہے، ہر پل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہر وقت ہے. لیکن اب جو ہے بیان یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بھی بیان کرتے ہیں. الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور سیرت نبی بھی بیان کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. اور لیکن ہم صحابہ کی عظمتیں جو ہے نا، صحابہ کا جو کردار ہے، صحابہ کی عظمتیں جو ہیں وہ بیان اتنے اس سے نہیں کرتے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیان کم کرتے ہیں. تو دل نے کہا کہ کیوں نہ میں صحابہ کی عظمت کو بیان کی جائے، کیونکہ ختم نبوت کا پروگرام تو روز ہی ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین ہم سنتے ہیں. لیکن صحابہ کی عظمتوں کو اب آپ کو پتہ ہے نا کہ جو اٹھتا ہے وہ صحابہ پر نعوذ باللہ ان ہے. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایک طبقہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر بلا کی نفرت کرتا ہے کہ یقین کریں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. جیسے صحابہ کی شان ہے اس سے یعنی صحابہ کی شان اتنی ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے. صحابہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور محبت کا حق ادا کر دیا، اور جنہوں نے قرآن مجید میں اپنے لیے لکھوا لیا اللہ رب العزت سے. یعنی وہ اس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے رہے، اس طرح محبت کرتے رہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں یہ بات لکھنے پر وہ کہتے نا اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں لکھ دی. کیا بات قرآن میں لکھی
کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، کہ میں بھی ان سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے. تو یہ ٹائٹل اور یہ اعزاز صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. خدا را ان صحابہ کو جو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، جو لوگ تبرہ کرتے ہیں، جو لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ صحابہ کی منقبت بیان کیا کریں، آپ صحابہ کی منقبت بیان کیا کریں، آپ صحابہ کی بڑائی بیان کیا کریں. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. صحابہ کی عظمت آپ بیان کیا کریں، جو صحابہ کی برائی بیان کرتے ہیں آپ صحابہ کی عظمت کو بیان کیا کریں، آپ صحابہ کے متعلق بیان کیا کریں، اپنے بچوں کو بتایا کریں، تاکہ جو ہے بچوں کے دل میں کیا یہ جو نئی جنریشن ہے ایک دن یہی صحابہ کے لیے صحابہ کے حق میں کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ. اور یہ جو صحابہ کے لیے بکواس کرتے ہیں، ان میں کیڑے نکالتے ہیں اور نعوذ باللہ فدق کا مسئلہ غلط طریقے سے کر کے بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائیوں کو بیان کرتے ہیں، اور اپنے سے جھوٹی سچی باتیں ملا کر ایڈیشن کر کے جو ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں. خدارا اگر آپ سمجھ جائیں گی، آپ کو پتا ہوگا کہ اصل قصہ کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ منہ توڑ جواب دے گی. تو آج ایک سلسلہ یہ شروع کیا ہے، اس سے پہلے کہ سیرت کو بیان کیا جائے، اس سے پہلے کہ ربیع الاول کا مہینہ آئے اور سیرت کو بیان کیا جائے، اس سے پہلے دل سے آواز آئی کہ صحابہ کی عظمت کو بیان کرو، صحابہ کی منقبت کرو، صحابہ کی منقبت کو بیان کرو، صحابہ کی فضائل بیان کرو، صحابہ کا اللہ کے ہاں رتبہ کیا ہے وہ بیان کرو. خدا کی قسم دل کے کانوں سے سننے والی باتیں ہیں کہ صحابہ کے لیے کسی ایک کے لیے نہیں کہ بھائی یہ والے صحابی تھے بس. اللہ تعالیٰ نے خدا گواہ کہیں یہ نہیں لکھا کہ بس ایک صحابی ہے، دو صحابی ہے، یہ 4 صحابی ہے، خلافت راشدہ کو سنبھالنے والے صحابی، بس یہ تو میرے ہیں، باقی سارے میرے غیر ہیں اور ان سب کی وجہ سے میں تنگ آیا ہوں، یا یہ برائی ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے، اور دیکھیں نا جب آپ اس کو پڑھیں گی رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، یہ کس کے لیے لکھا ہے، تو آپ کو آواز آئے گی تفسیر سے، آپ کو معنی سے آواز آئے گی ترجمے سے کہ یہ صحابہ کی شان میں بیان کیا ہے. تو چنانچہ یہ ایک سلسلہ شروع کیا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کا شکر ہے پہلا جو ہے ایپیسوڈ، پہلی جو ہے پہلی جو آڈیو ہے وہ بن چکی ہے، وہ پچھلے جمعے کو ہوئی. اب یہ والی آڈیو کو لے کے جو ہے پیش خدمت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ہر طرف سے صحابہ کے فیور کرنے والا اور صحابہ کے لیے مر مٹ جانے والا بنائے، اور صحابہ کی منقبت بیان کرنے والا، صحابہ کے فضائل بیان کرنے والا اور صحابہ کا رتبہ بیان کرنے والا. اللہ تعالیٰ مجھے اس کے لیے اور ختم نبوت کے کام کے لیے اور دائی اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ چن لے. اللہ آپ کو بھی چن لے، اللہ ہماری نسلوں کو چن لے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے خوب کام لے. یعنی اللہ خوب کام لے، مطلب یہ کہ میں آپ کو ایسی دعا دے رہی ہوں جس کا پس منظر اگر آپ سمجھیں تو آپ دل سے کہیں آمین. کیسے؟ جب آپ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کا جو سب سے اچھا نوکر ہے، جو آپ کے اشاروں پہ چلتا ہے، جو آپ کی ہر بات مانتا ہے، تو وہ بیمار ہو تو آپ کہیں کہ اچھا وہ بیمار ہو گیا، چلو جان چھوٹی. آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ ایسا نہیں کرتے، بلکہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس بیمار نوکر کو جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے، اس کے لیے دوا دارو کریں گے کہ اس نے تو ہمارا بوجھ اٹھایا ہوا تھا، یہ تو ہمارا کام کر رہا تھا، ہماری مرضی کا کام کر رہے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی صحابہ کی، اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی منقبت بیان کریں گے، ان کی بلائیاں، ان کی بڑائی، ان کی فضائل بیان کریں گے، تو آپ یقین کریں یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کو پسند ہے، کیونکہ اللہ نے خود لکھا ان کے لیے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ نے 1-2 صحابہ کے لیے نہیں، 1,24,000 یہ جتنے بھی گزرے، اس پر بحث نہیں ہے میری، نہ میں انبیاء پر بحث کرتی ہوں کہ اتنے تھے،
نہ میں صحابہ پہ بحث کرتی ہوں، نہ میں ملائکہ پہ بحث کرتی ہوں، واللہ عالم، میں یہ کہتی ہوں اللہ جانتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پہلے جو میں نے بتایا، پہلے جو صحابی ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی جن کا ذکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور میں ثابت کر سکتی ہوں کہ ایسا اعلیٰ درجے کا صحابی ہمیں کہیں کہیں دور دور تک، صحابہ سارے اپنی مثال آپ تھے، صحابہ سارے اپنی مثال آپ تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، اے اللہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ ادا کر دیا، اب ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ دینا میرے بس میں نہیں ہے، یا اللہ اس کے اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق نے جو میرے ساتھ احسان اور اس نے سلوک کا معاملہ کیا ہے، اس کا بدلہ آپ خود دیجئے۔ پڑھا ہوگا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ چنانچہ میں نے اس بات کو اس طرح ثابت کر بھی دیا کہ اس کا مطلب کہ حضرت ابوبکر صدیق بڑے اعلیٰ مقام تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے جو کہا سنا اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سب کو جو ہے اپنے راستے میں چنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب نقش قدم پہ چلیں۔ اچھا جی، اب شروع کرتے ہیں وہیں سے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس دن میں نے آپ یہ بیان کیا تھا آپ سے، تو میں نے بتایا تھا کہ یہیں سے پھر بیان کو الحمدللہ شروع کرتے ہیں کہ جہاں سے چھوڑا ہوا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ میں نے آپ سے چھوڑا تھا کہ سفر میں جو تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطلب کیسے یعنی مکہ سے مدینہ جب سفر تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کس طریقے سے آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلے تھے اور کس طریقے سے الحمدللہ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ تو آگے چلتے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی ساتھی جو کون تھے، جو بہت انہوں نے ساتھ دیا، سارے صحابہ تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ جو ہے وہ آگے لے کے اس کو چلتی ہوں، انہوں نے واقعی حق ادا کر دیا۔ دیدار رسول کی یہ حسرت تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو ہوا کرتی تھی۔ ایک روایت میں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، وہ خاموشی سے آتے بیٹھے رہتے پھر چلے جاتے، انہوں نے کبھی کوئی سوال نہیں پوچھا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بات پر حیران ہوئے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، تم آتے اور محفل میں خاموش بیٹھ کر چلے جاتے ہو، تم نے کبھی کوئی بات نہیں پوچھی، آخر کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگے، اے محبوب، میں ایک مقصد لے کر آتا ہوں، اس مقصد کو پورا کر کے چلا جاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے آنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں گھر سے چلتے ہوئے یہ دل میں مقصد لے کر آتا ہوں، میں جاؤں گا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کر کے آؤں گا، لہٰذا میں جتنی دیر آپ کی صحبت میں بیٹھتا ہوں بس آپ کے چہرے انور کو دیکھتا رہتا ہوں، اس طرح میرا مقصد پورا ہو جاتا ہے اور پھر میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی تنہائی میں دیدار کے مزے لے رہے تھے۔ غار ثور میں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق تھے، تو اس لیے حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، جب میں تصور کی آنکھ سے دیکھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ تیری گود ایک رحل کی مانند ہے اور میں بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس قرآن کی مانند ہے۔ اے ابو بکر، تو مجھے قاری نظر آتا ہے جو اس غار کی تنہائی میں بیٹھا اس قرآن کو پڑھ رہا ہے۔ یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئے غار میں،
حضرت ابو بکر صدیق کے پاس اور کوئی کام تھا کیا؟ آپ گود میں لیٹے ہوئے تھے، آپ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ٹک چہرہ دیکھے جا رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم سے نبی، ہمارے خوبصورت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ گود میں لیٹے ہیں۔ تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، جنہوں نے ختم نبوت پر بڑا کام کیا، وہ فرماتے ہیں اے ابو بکر، میں جب تصور کی آنکھ سے دیکھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے تیری گود ایک رحل کی مانند ہے، اور میرے محبوب کا چہرہ اقدس قرآن کی مانند ہے۔ اے ابو بکر، تو مجھے قاری نظر آتا ہے جو اس غار کی تنہائی میں بیٹھا اس قرآن کو پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اس وقت کیا فیض ملا ہوگا، کیا نور سینے میں آیا ہوگا، یہ تو صدیق اکبر ہی جانتے ہیں۔ یہاں سے ایک نقطہ معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے مخلوق کو سجدہ کروانا ہوتا تو پھر کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین خدا کوئی نہ ہوتا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار کی تنہائی میں کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ بھی کرتے۔ اس سے معلوم ہے سجدہ مخلوق کے لیے نہیں ہے، بلکہ سجدہ صرف خدا کے لیے ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے، نبی بننے سے پہلے سجدہ تعظیمی جائز تھا، جیسے کہ حضرت حضرت یعقوب اور ان کی بیوی، اور حضرت یوسف اور ان کی حضرت یوسف کے والد محترم، ان کی والدہ محترم، اور ان کے 10 بھائیوں نے، یعنی 11 بھائیوں نے سجدہ کیا حضرت ابو بکر حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ تو اس وقت تعظیمی سجدہ جائز تھا تعظیم کے لحاظ سے، لیکن اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ یہاں سے ایک نقطہ معلوم ہوا۔ اچھا، اس دوران یہ ہوا کہ جس سوراخ پر سیدنا صدیق اکبر نے پاؤں رکھا ہوا تھا، اس میں وہاں سے، یعنی اس میں ایک سانپ تھا، اس نے آپ کے پاؤں مبارک پر کاٹ لیا۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک وہ جو چادر سی تھی اس کو پاڑ کے نا اپنے کپڑے سے تمام سوراخوں کو بند کر دیا تھا، تاکہ کوئی یہاں سے موذی جانور نہ آئے۔ ایک سوراخ پر اپنے پاؤں رکھ دیا تاکہ وہ بھی بند ہو جائے، کیونکہ اس کے لیے کپڑا نہیں بچا تھا۔ تو اس میں ایک سانپ تھا، اس نے آپ کے پاؤں مبارک پر کاٹ لیا حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں پہ۔ جیسے ہی سانپ نے کاٹا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہوئی اور زہر نے اثر کر لیا۔ ادب کی وجہ سے زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا کہ کہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آئے، یعنی شدید تکلیف تھی، ہائے ہوئی کچھ نہیں نکلی۔ ہم ہوتے تو ہم تو چونٹی کے کاٹنے سے تیل ملا جاتے اور بس نہیں چلتا چونٹی کو اٹھا کر مار دیں، لیکن درد کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ اور یہ سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دینی تھی کہ جب آنسو گرا تو زمین پہ نہیں گرا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پہ گرا۔ چہرہ اقدس پہ آنسو پڑتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یبکی کا یا ابا بکر، ما یبکی کا، اے ابو بکر تو کیوں روتا ہے؟ ارے رحمت للعالمین تو تیری گود میں ہے، اس حال میں بھی تو رو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس لیے بتا دیا کہ اللہ کے محبوب، میرے پاؤں پر، میرا پاؤں اس سوراخ پر تھا، کسی موذی چیز نے پاؤں پہ کاٹ لیا ہے جس کے زہر کی وجہ سے آنسو نکل آئے ہیں۔ آنسو بھی گرے تو کہاں گرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ گرے۔ کسی شاعر نے اس پر مضمون باندھ دیا، آنسو گرا ہے روئے رسالت ماں پر، آنسو گرا ہے روئے رسالت ماں پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا آنسو شبنم کی مانند اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رخسار گلاب کے پھول کی مانند۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس زخم کے اوپر لگایا، جس کی وجہ سے تکلیف بھی جاتی تھی اور زخم بھی ٹھیک ہو گیا۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن وہ مبارک لعاب ہے جو نمکین پانی کے کنویں میں پڑتا ہے تو اس کنویں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، جو سیدنا علی مرتضیٰ کی مبارک آنکھوں پہ لگتا ہے تو بیمار آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ جنگ خیبر کے وقت نا، جب دیکھا نا کہ مسلمانوں نے دیکھا نا کہ یہ یہودیوں نے اپنا قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا، یہودیوں سے مسلمان جیت نہیں پا رہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی دن گزر گئے نا، تو فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ آج ایک ایسے شخص کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دیں گے، تو ساتھ میں ہر صحابی یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میرے لیے اللہ کے نبی یہ بول رہے ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دیکھنے کے بعد کہا علی کہاں ہے؟ فرمایا وہ تو بخار میں اور ان کی آنکھ بھی دکھ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بلاؤ، اور جب ان کو بلایا گیا تو تو آپ نے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی مبارک آنکھوں پر اپنے لعاب دہن کو لگایا اور لگنا تو بیمار آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ یعنی یہی لعاب دہن جو سیدنا علی مرتضی کی مبارک آنکھوں پہ لگتا ہے تو بیمار آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ جو 14 آدمیوں کے کھانے میں پڑتا ہے تو 1400 آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی نکلی ہوئی آنکھ پر پڑتا ہے تو وہ آنکھ دوبارہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ وہ لعاب مبارک اگر جبریل امین علیہ السلام کو بھی مل جاتا تو وہ بھی اس کو آنکھوں کا سرما بنا لیتے۔ ابو بکر تیری قسمت بھی عجیب ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا لعاب مبارک تیرے پاؤں پر لگا رہے ہیں۔ اللہ کا نبی کا ہاتھ اور ان کے ہاتھ سے لعاب دہن، اور کیا قسمت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک اور بات جو شاید آپ کو نہ پتا ہو، حدیث پاک کے مفہوم، مطلب ایک اور بات حدیث پاک کے مفہوم کے ساتھ، کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح مکہ کیا تو آپ نے آب زمزم پینے کے لیے آب زمزم کا ڈول نکالا، تو آپ نے اس ڈول میں سے جو ہے سیر ہو کے نا خوب طبیعت بھر کے، خوب جی بھر کے آپ نے وہ پیا آب زمزم، اور اس کے بعد آپ نے وہ سارا کے سارا جو ڈول ہے وہ پانی سمیت اسی کنویں میں ڈال دیا۔ تو یاد رکھیں کہ جب اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ یہ وہ پانی ہے جو آب زمزم ہے جس میں شفا ہے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پانی بھی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی تمام کے تمام زندگی میں تغیر اور تبدیلی آئے گی بہت اچھی۔ لیکن کہتے ہیں جو جس نیت سے پیے گا وہی نیت کو پائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معراج کا سفر ہے اور ایک ہجرت کا سفر ہے۔ معراج کے سفر میں بھی رفیق سفر ہے، اور ہجرت کے سفر میں بھی رفیق سفر ہے، یعنی آپ نے اکیلا سفر نہیں کیا، ایک رفیق سفر اس وقت بھی تھے، مگر دونوں میں ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جو معراج کے سفر میں رفیق تھے وہ فرشتوں کا امام بن گیا، یعنی حضرت جبریل امین، اور جو ہجرت کے سفر میں رفیق تھے تو وہ صحابہ کرام کا امام بن گیا۔ یعنی جو معراج کے سفر کا رفیق تھا اسے اللہ رب العزت نے ملائکہ کی امامت کا تاج پہنا دیا، اور جو ہجرت کے سفر کا رفیق تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو صحابہ کرام میں خلافت کا تاج پہنا دیا۔ سب سے پہلے خلیفہ کون تھے مسلمانوں کے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق۔ لیکن ایک فرق اور بھی ہے، وہ یہ کہ جو معراج کے سفر کے رفیق تھے وہ ساتھ تو چلے، مگر ایک جگہ پر پہنچ کر انہوں نے کہہ دیا اے اللہ کے محبوب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، چنانچہ اسی جگہ رک گئے۔ کون؟ جبریل امی، اور اس سے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اکیلے تشریف لے گئے، وہ سدرۃ المنتہا پہ رک گئے تھے اور فرمایا آگے جاؤں گا تو پر جلا دیے جائیں گے، اب آپ آگے چاہیے۔ لیکن مگر جو ہجرت کے سفر کے رفیق تھے وہ جہاں سے چلے وہاں سے لے کر منزل تک پہنچنے، منزل تک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ پنجابی زبان میں ایک کہتے ہیں ایک موڑ دا ساتھی تے ایک توڑ دا ساتھی، یعنی کوئی ساتھی تو تھوڑا سا ساتھ دیتا ہے موڑ تک، اور کوئی ساتھی منزل مقصود تک ساتھ دیتا ہے۔ یہاں پر ایک اور نقطہ بھی ہے، وہ یہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب سفر پر تشریف لے گئے تو رفیق سفر بلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر حاضر ہوا، لیکن جب ہجرت کا سفر درپیش تھا تو بلانے کے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق کے گھر خود تشریف لے آئے۔ یعنی جب معراج کا سفر تھا تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں، جو کہ آپ کی پھوپھی جان تھی، ان کے گھر میں سو رہے تھے، اور ان کو بلانے کے لیے حضرت جبریل امی آئے کہ آئیے اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اور آپ کو براق پہ سوار کر کے لے گئے۔ لیکن جب ہجرت کا سفر شروع ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے رفیق کے پاس آئے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس خود تشریف لائے۔
ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے تھے اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے گھر لے جانے لگی تو اس کی سواری اگرچہ پہلے بیمار سی تھی، بہت کمزور تھی، سب سے پیچھے رہ گئی تھی حلیمہ سعدیہ کی جو ہے سواری، اسی لیے جو باقی پہلے قافلے کے لوگ تھے انہوں نے امیروں کے بچے کو حاصل کر لیا، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے حصے میں کوئی امیر کا بچہ نہیں آیا۔ آپ کو پتہ چلا ایک غریب عورت ہے اور جو کہ بیوہ عورت ہے اور ایک یتیم بچہ ہے، تو جب سوچنے لگی چلو ایسا کرتی ہوں کہ نہ لینے سے کچھ لینا بہتر ہے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، یعنی کچھ لے لیتی ہوں، یعنی انہوں نے جب سوچا تو ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے، لے جانے کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ایسی زمین پہ رہتی تھی جو بڑی سرسبز و شاداب تھی، اور عرب کے لوگ نا کھلے علاقوں میں نا اور جو سرسبز علاقے ہوتے ہیں وہاں پر اچھی تربیت کے لیے اور اچھی نشو نما کے لیے اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی کے ہاتھ سپرد کر دیتے تھے۔ اب جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے دیکھنے کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر سے آپ کو ڈھاکا ہوا تھا، آپ کا چہرہ مبارک۔ جب آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے چادر کو ذرا سا سرکایا یعنی نیچے کیا تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیارے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ننھے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے، ارے مر مٹی آپ ان کی مسکراہٹ پہ اما حلیمہ سعدیہ۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے کوئی پیسہ نہیں ملتا، نہ ملے میں ان کو لے کر چلتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا کیا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پہ سوار ہوئے جو کہ پہلے ضعیف تھی اور جو کہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی، تو وہ سواری اتنی تیز دوڑنے لگی کہ سب سواریوں سے آگے نکل گئی، یہاں تک کہ ایک نقطہ یہ نکلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پہ سوار ہوئے وہ دوسری سواریوں سے آگے نکل گئی، اور ہجرت کے سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ سوار ہوئے، تو ابو بکر صدیق بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے مرتبے میں تو ابو بکر صدیق بھی سب صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے مرتبے میں سب سے آگے نکل گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ سے باقی قافلے والوں نے پوچھا حلیمہ کیا سواری بدل لی ہے؟ فرمایا سوار بدل لیا ہے۔ ہجرت کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہ کو حکم دیا کہ لوگوں کی میرے پاس کچھ امانتیں جو انہیں لوٹانی ہیں، آپ وہ امانتیں اپنے پاس رکھ لیجئے اور صبح یہ لوگوں کو پہنچا دیجیے گا۔ یہاں سے علماء نے ایک نقطہ نکالا ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچانے کے لیے سیدنا علی کو چن لیا، لوگوں کی امانتیں پہنچانے کے لیے سیدنا علی کو چنا کہ اے علی لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچا دینا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چن لیا کہ ابو بکر تم میری امانت کو مکے سے مدینہ پہنچا دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تم میری چارپائی پہ سو جانا، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پہ آدھی رات تک آرام کیا، لیکن جو رفیق سفر بنے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی وفات سے لے کر قیامت تک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سونے کی توفیق عطا فرما دی۔ آج جس حجرے میں اما عائشہ صدیقہ کے حجرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، وہیں ساتھ ان کے پہلو میں ابو بکر صدیق بھی لیٹے ہوئے۔ ایک عجیب بات ہے کہ غار ہرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی خوشخبری ملی، اور غار ثور میں ابو بکر صدیق کو مائیت الہی کی خوشخبری ملی، یعنی مائیت الہی کی خوشخبری ملی یعنی اللہ تعالیٰ ابو بکر کے ساتھ ہے، اس کی خوشخبری ملی۔ کیسے؟ آئیے قرآن سے ثابت کیجئے، ایک ثابت کرتی ہوں۔ ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی ہوا کیا؟ یہاں پر بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں یعنی اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہنا پڑا کہ گھبراؤ نہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کمزور دل ہونے کی وجہ سے جلدی ڈر گئے تھے۔ علماء نے اس کا یہ جواب دیا کہ ان کا یہ حزن، یہ غم اور اپنی ذات کے لیے نہیں تھا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار آ جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایذا پہنچا دیں۔ یعنی کیا مطلب؟ جب آپ غار ثور میں تھے تو آپ کو آواز آئی، آپ کو بھی اور حضرت ابو بکر صدیق کو بھی، کفار کی بات کرنے کی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کی حفاظت کون کر رہا تھا؟ اللہ تبارک تعالیٰ خود۔ آپ نے غار کے منہ پر
جو ہے دنیا میں سب سے کمزور گھر کس کا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوہن البیوت، وہ کس کا؟ وہ ہے مکڑی کا۔ اللہ تعالیٰ نے مکڑی سے کہا غار کے منہ پہ جالا بنا دے، اور کبوتری سے کہا تو انڈے دے دے، تاکہ یہ شبہ ہی نہ رہے کہ غار کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق ڈر گئے ان کو دیکھ کے۔ ڈر کیا تھا کہ کہیں اگر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ کہیں انہوں نے اپنے پیروں کی طرف یعنی پیروں کی طرف کر کے نا منہ جھانک لیا اندر، تو ان کو ہم نظر آ جائیں گے سامنے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائیں گے، کیونکہ ان بدبختوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت 100 سرخ اونٹ رکھی ہوئی تھی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ تو آپ صرف اپنی جان کے لیے نہیں، اپنی جان کے لیے نہیں پریشان ہوئے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، یہ کافر اس وجہ سے پریشان ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی یہاں پر صرف یہ نہیں کیا کہ حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں محمد کے ساتھ ہوں، بلکہ کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ قرآن میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے 40 نمبر کی آیت دیکھیں، لا تحزن ان اللہ معنا، تم ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ہے۔ اس کی نظیر اچھا کیا ہوا؟ اس کی نظیر قرآن پاک سے ملتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ تم یوسف کو لے جاؤ، یعنی یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہمارے باپ ہیں یہ یوسف علیہ السلام کو بہت محبت کرتے ہیں، تو وہ جو 10 بھائی تھے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کے اللاتی بھائی جو دوسری ماں سے تھے، آپ جو تھے ایک ماں سے بنیامین اور حضرت یوسف تھے، اور باقی دوسری ماں سے 10 اور بھائی تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہوا کہ اب آپ کو قرآن سے ایک مثال پیش کرتی ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو فرماتے ہیں کہ تم تو چاہتے ہو کہ تم یوسف کو لے جاؤ، مگر انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 13، تم اسے لے جاؤ گے تو مجھے اس کی جدائی کا غم ہوگا، تم یوسف کو لے جاؤ گے اے یوسف کے بھائیوں تو مجھے اس کی جدائی کا غم ہوگا یوسف کی، اور مجھے یہ اندیشہ بھی ہے کہ کسی وقت جب تم اس کی طرف سے غافل ہو جاؤ، کھیل کود میں لگ جاؤ گے تو کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے، یعنی چھوٹا سا تھے 7 سال کے، تو تم لوگ کھیل کود میں لگو گے، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہاری اس لاپرواہی سے یوسف علیہ السلام کو آ کر کوئی بھیڑیا کھا جائے، کیونکہ وہ تو چھوٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس وقت کسی چیز کا غم تھا، کس چیز کا غم تھا؟ اپنا غم تھا یا حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے غم تھا۔ تو معلوم ہوا جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے غم تھا، حزن تھا، اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حزن تھا، غم تھا کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں یہ کفار۔ ایک اور مثال پر غور کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی موجودگی میں کہا ان معی ربی سیہدین، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ یقینی طور سے میرا پروردگار ہے، مجھے راستہ بتائے گا۔ یہاں پر صرف اپنی بات کی حضرت موسیٰ نے، اپنے بھائی کو ساتھ نہیں ملایا اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ نہیں ملایا، اپنے لیے بات کی۔ لیکن جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق سفر کی موجودگی میں یہ نہیں کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، بلکہ فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی یہ نہیں کہ صرف میرے ساتھ ہے بلکہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ۔ اس سے ان کو مائیت الہی کی بشارت نصیب ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب عطا ہوا، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے فیور کر رہا ہے ان کو، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر بنا کھڑا ہے، اس کی بشارت نصیب ہوئی، اس سے ان کو مائیت الہی کی بشارت نصیب ہوئی۔ اس کو مائیت کبریٰ کہتے ہیں، یعنی سب سے بڑا ساتھ، سب سے بڑا قرب، اور سب سے بڑا کیا کہتے ہیں سہارا،
یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عطا فرما دی، اور اس کا اظہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے کروا دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ثانیس نین کا کہا گیا، یعنی دو میں سے دوسرا، یعنی دو آدمی ہیں، دو آدمیوں میں سے دوسرا، کیونکہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بنے وہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دوسرے بنے۔ ایمان لانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبوت ملنے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بنے، اور ایمان لانے میں دوسرے کون تھے؟ حضرت سب سے پہلے نبوت ملی اور ایمان لائے اللہ کے نبی اللہ پر، اور ایمان لانے میں دوسرے نمبر پہ تھے غار ثور میں، یعنی ایمان لانے میں دوسرے کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ غار ثور میں دوسرے، یعنی غار ثور میں ایک کون تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ خلافت ملنے میں دوسرے، خلافت بھی ملی تو دوسرے نمبر پہ، یعنی پہلے کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو سنبھال رہے تھے ساری کے ساری ریاست مدینہ کو اور سب کو، اور اس کے بعد کس کو خلافت ملی؟ حضرت ابو بکر صدیق کو۔ خلافت ملنے میں دوسرے، تبلیغ کرنے میں دوسرے، روضہ اقدس میں دفن ہونے میں دوسرے۔ پہلے کون تھے دفن؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے کون دفن ہوئے؟ ابو بکر صدیق۔ اور محشر کے دن کھڑے ہونے میں دوسرے، اور قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے میں دوسرے کون ہوں گے؟ یعنی دو میں سے دوسرا کون تھا؟ پہلے نبی اور پھر دوسرے حضرت ابو بکر۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے سامنے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا تھا تو یہ فرماتے تھے کہ ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن عمر کی تمام عمر کی عبادت سے کہیں بہتر ہے۔ ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن عمر کی تمام عمر کی عبادت سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام عمر کی عبادت سے کہیں بہتر ہے۔ رات تو غار ثور کی تھی، اور دن وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور عرب کے بہت سے قبیلے مرتد ہو گئے۔ اس وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور خیر خانہ عرض کیا، اے خلیفہ رسول، یعنی اے ابو بکر صدیق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے خلیفہ رسول، آپ ذرا نرمی کیجئے اور تالیف سے کام لیجئے۔ ابو بکر صدیق نے غصے میں، یعنی اب کیا ہوا تھا کہ بہت سے لوگ مرتد ہو رہے تھے، اسی وقت انہوں نے فتنہ مسلمہ کے صاحب کا فتنہ بھی اٹھا ہوا تھا نا، جو نبی کو نبوت کا دعوت دار تھا، اور بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کہا کہ زکوٰۃ کا عمل تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشروط تھا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو زکوٰۃ کس کو دیں گے ہم؟ جبکہ زکوٰۃ کا حکم تو اب جیسے نماز ہے، اگر ہم کہہ دیں بھائی نماز کا حکم تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا تھا، اب ہم کیوں نماز پڑھیں؟ تو آپ بتائیں ہم سے زیادہ بے وقوف کون ہوگا؟ تو کیا ہوا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور اب کے بہت سے قبیلے مرتد ہو گئے، اس وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور خیر خانہ عرض کیا، اے خلیفہ رسول، آپ ذرا نرمی کیجئے اور تالیف سے یعنی الفت سے کام لیجئے۔ ابو بکر صدیق نے غصے ہو کر کہا، جبار فی الجاہلیتی وخوار فی الاسلام، اے عمر، جاہلیت کے زمانے میں تو بہادر و دلیر تھا، اب کیا اسلام میں آ کر بزدل بن گیا؟ بتلا تو صحیح کس چیز سے ان کی تعریف کروں، کس چیز سے ان سے محبت کروں؟ کیونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب قیامت تک کوئی وحی نہیں آئے گی۔ خدا کی قسم اگر یہ لوگ اس رسی کے دینے سے بھی انکار کریں گے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کے طور پہ دیا کرتے تھے، تو میں ان سے ضرور جہاد و قتال کر کے وہ رسی لوں گا۔ یعنی اب دیکھ لیں زکوٰۃ کا احکام، پہلے تو زکوٰۃ جو تھے وہ امیر شریعت، اس وقت جو امیر ہوتے تھے وہ خود لیتے تھے، اب تو زکوٰۃ ہم خود دیتے ہیں نا، ڈنڈی مار جائیں چاہے کچھ مرضی کریں، زکوٰۃ بنتی ہے 10 لاکھ، ہم دے کر 1 لاکھ جان چھڑائیں یا دینے سے انکار کر دیں۔ لیکن جب اسلامی ریاست تھی تو زکوٰۃ لینے کے لیے کمیٹی مقرر تھی اور اتنے ہی زکوٰۃ لیتے تھے۔ ایسے ہی ایک دفعہ ہوا یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول زکوٰۃ لینے کے لیے گئے، تو پھر کیا ہوا، جب وہ زکوٰۃ لینے کے لیے گئے تو دیکھا کہ زکوٰۃ جب لینے کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ صحابی جو تھے ان کے حصے میں جب ان کی بکریاں وغیرہ دیکھی، ان کا ریوڑ دیکھا، ان کے ڈھور ڈنگر دیکھے، یعنی ان کے مویشی دیکھے، جانور دیکھے، تو آپ کی زکوٰۃ کتنی بنتی تھی؟ ایک چھوٹا سا نا اونٹ کا بچہ،
لیکن انہوں نے کیا کیا، اونٹ جو ہے نا جوان اونٹ دیا، تو وہ کہنے لگے نہیں بھائی اونٹ کا بچہ بنتا ہے، میں تو اونٹ کا بچہ ہی لوں گا، میں تو زیادہ نہیں لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جب میں اپنی خوشی سے زیادہ دے رہا ہوں، بڑی اچھی چیز دے رہا ہوں، تو آپ کو لینے میں کی طرح اعتراض؟ اس وقت کے صحابہ ایسے تھے، انہوں نے کہا نہیں، جب جو بنتا ہے میں زکوٰۃ وہی لوں گا۔ اور پھر اس چیز میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ معاملہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوری بات سن لی تو انہوں نے کہا بھائی جب یہ زکوٰۃ میں اپنی خوشی سے زیادہ مال دینا چاہ رہا ہے تو دے دو۔ تو آج اس وقت میں صحابہ کا یہ حال تھا کہ زکوٰۃ اگر 10 روپے بنتی تھی تو 100 روپے دینے کی کوشش کرتے تھے، اور اب ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کہتے ہیں زکوٰۃ دینا ہی نہ پڑے، ہمارے مال میں کمی آ جائے گی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ زکوٰۃ جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ سے جو ہے تمہارے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور تمہارے جو ہے مال کو زکوٰۃ جو ہے وہ پاک کرتی ہے۔ تو پھر دیکھیں کہ کتنا وہ الگ سے معاملہ ہوا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اچھا فرمایا جبار فی الجاہلیتی و خوار فی الاسلام، اے عمر جاہلیت کے زمانے میں تو بہادر اور دلیر تھا، اب کیا اسلام میں آ کر بزدل بن گیا؟ بتلا تو صحیح کس چیز سے ان کے ساتھ نرمی کروں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، وہی منقطع ہو گئی، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ خدا کی قسم اگر یہ لوگ اس رسی کے دینے سے بھی انکار کریں گے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے، تو میں ان سے ضرور قتال کروں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پس ہم نے ابو بکر صدیق کے حکم سے جہاد کیا، اور اللہ نے ابو بکر صدیق کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کو جو اسلام سے بھاگ گئے تھے، اور پھر یعنی وہ یہ کہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ہم اسلام پہ تھے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، ہمارے لیڈر نہیں رہے، تو ہم اسلام کا کیا کریں گے؟ جبکہ اسلام لانے کے بعد ہمارے پر اسلام کی شریعت کو جو ہے اتباع کرنا اور اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنا قیامت کی صبح تک فرض ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پس ہم نے ابو بکر صدیق کے حکم سے جہاد کیا، اور اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کو جو اسلام سے بھاگ گئے تھے پھر اسلام کی طرف واپس فرما دیا۔ یہ ہے ابو بکر صدیق کا وہ دن جس پر عمر تمام عمر کی عبادت جو ہے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ ایک دفعہ تاروں بھری رات تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ کے ساتھ دیکھ رہے تھے آسمان کو، تو اللہ تعالیٰ کے حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کسی کی اتنی بھی نیکیاں ہوں گی جتنی یہ تاروں بھرے آسمان میں تارے ہیں، مطلب آسمان پہ جتنے تارے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں عمر کی۔ اچھا اب حضرت اماں عائشہ صدیقہ سمجھ رہی تھی کہ میرے ابا کا نام لیں گے، تو فرمایا ہاں عمر کی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مطلب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور میں جب مطلب ایک دفعہ گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد فرمایا اے عمر اپنی 2 نیکیاں مجھے دے دے اور میری تمام کی تمام نیکیاں تم لے لو۔ فرمایا میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عمر فاروق نے اے عمر اے ابو بکر آپ اپنی جو ہے میری ساری نیکیاں لے لیں، اور جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اپنی صرف 2 نیکیاں دے دیں۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر تم کون سی 2 نیکیاں مانگ رہے ہو؟ تو فرمایا ایک دن کی دے دیجئے، ایک رات کی دے دیجئے۔ فرمایا کون کون سی؟ فرمایا رات کی جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں غار ثور میں لٹائے ہوئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آپ براہ راست دیکھ رہے تھے اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پایا۔ اور دوسری یعنی یہ رات کی نیکی ہو گئی، دوسری دن کی۔ فرمایا دن کی وہ نیکی جب آپ نے یمامہ میں جنگ یمامہ کی اور آپ نے کیا کہتے ہیں مسیلمہ کذاب کو جہنم واصل کیا، اور اس وقت تو آپ غار ثور میں تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی حفاظت میں جاگ رہے تھے، آپ ان کی ہستی کی، آپ ان کی ذات مبارکہ کی حفاظت میں جاگ رہے تھے، اور جب آپ جنگ یمامہ میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے پہرا دے رہے تھے۔ تو یہ اس طرح بھی ایک معاملہ ہے جو بتا دیا آپ کو۔
یہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وہ دن جس پر عمر اپنی تمام عمر کی عبادات جو ہے عبادت دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آرام فرما رہی تھی، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ آسمان پہ جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی۔ انہوں نے یہی سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر کی ہوں گی۔ یہ سن کر اما عائشہ صدیقہ بالکل خاموش ہو گئیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا، عائشہ تم سوچ رہی ہوگی، میرے والد کا نام نہیں لیا؟ کہنے لگی جی ہاں بالکل یہی سوچ رہی تھی۔ فرمایا عائشہ ان کی بات کیا سوچتی ہو، ان کی تو غار ثور میں گزری ہوئی ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ بات اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلوائی۔ بکی شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو وزن ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض لرجح بہم، اگر زمین پر بسنے والے تمام لوگوں کے ایمان کو ابو بکر کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کا وزن بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ایمان عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ دعا کیا کریں، اور یہ دعا میں اکثر کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیں حضرت ابو بکر، مجھے اور میری اولاد کو اور میری آنے والی نسلوں کو اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان عطا فرمائیے اور ان کا عمل عطا فرمائیے۔ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان اتنا تھا کہ اگر کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تقسیم کر دیا جائے تو ہر ایک کی مغفرت کے لیے وہ ایمان کافی ہو جائے گا۔ اس نسبت کی قدر کیجئے کیونکہ یہ نسبت بہت ہی مضبوط نسبت ہے۔ یہ جو ہماری نسبت ہے نا محمدی نسبت، یہ نسبت بہت مضبوط نسبت ہے، اس کی قدر کرنے، اس لیے دلوں کو بدلنے میں اس کی عجیب تاثیر ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ سلسلہ میں بیعت ہونے سے پہلے کئی لوگ غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، مگر بیعت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی صبح اور شام کو بدل دیتے ہیں، ان کے کردار، ان کی گفتار، حتیٰ کہ ان کے رفتار میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ نسبت کی برکتیں ہوتی ہیں، جیسے کوئی بنجر زمین کو پانی دے کر دانا ڈال دے تو پھر اس میں پھل پھول نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ نسبت بھی اسی طرح ہے، اور ہم محمدی نسبت رکھتے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم محمدی نسبت رکھتے ہیں، ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ ہماری نسبت ہمارے نبی سے ہے کہ جس بندے کو یہ تعلق نصیب ہو جاتا ہے، اس بندے میں سے نیک عمل کے پھل پھول نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد ان ينظر الى میت یمشی علی وجہ الارض فلینظر الى ابن ابی قحافہ، جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ زمین پہ چلتی ہوئی لاش کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو دیکھ لے۔ یعنی ان کی فنا اتنی کامل تھی کہ وہ فنا فی اللہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو، اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو ختم کر دیا تھا، مٹا دیا تھا۔ یعنی ان کی فنا اتنی کامل تھی کہ وہ سطح زمین پہ تو چل رہے ہوتے تھے مگر ان کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہتا تھا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انقطاع عن المخلوق اتنا کامل عطا کیا، یعنی مخلوق سے بالکل قطع تعلق ہو گئے تھے۔ جو اللہ نے کہا اس پر چلتے رہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی ان پہ چلتے رہے، تو وہ چل تو فرش پہ رہے ہوتے تھے مگر دل عرش والے کے ساتھ ان کا اٹکا رہتا تھا۔ حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحم اللہ نے مختلف اسناد کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامہ ولی ابی بکر خاصہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے لیے عام تجلی فرمائیں گے لیکن ابو بکر کے لیے خاص تجلی فرمائیں گے۔ نبیوں میں سب سے پہلا نبی جو جنت میں جائیں گے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور لوگوں میں سے یعنی امتوں میں سے، عوام الناس میں سے، یعنی نبیوں کے علاوہ جو باقی رہ جاتے ہیں ان میں سب سے پہلے جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنت میں جائیں گے۔ تو کیا فرمایا، اس لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ خاص تجلی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر کو مسکرا کر محبت بری نظروں سے دیکھیں گے۔ سبحان اللہ۔
ہم تمام نسبتوں کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ جو بھی صاحب نسبت مشائخ ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی سلسلے کے ہوں، ان کا اکرام کرنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان لائے، مگر ہم تمام انبیاء کی بھی عزت کرتے ہیں، کیونکہ کسی کے بارے میں بھی کوئی گستاخی کرے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم تمام صاحب نسبت مشائخ کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ تمام صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت تھی، لیکن ہمارے مشائخ کا رنگ کچھ اور ہی ہے۔ ہر پھول کا رنگ اور اس کی خوشبو جدا ہوتی ہے۔ دیکھنے نا، حضرت ابوبکر صدیق کی طرف دیکھیں تو ایک نئے رنگ میں، حضرت عمر فاروق کی طرف دیکھیں تو ایک طرف نئے رنگ میں۔ ہمارے اس سلسلہ عالیہ میں مشائخ کے اندر اتباع سنت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی اتباع سنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان میں محبوبیت رکھی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں نہیں ہوتی، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ اشعار اور نعرے بازی ہمارے مشائخ میں نہیں ہوتی، بلکہ خاموشی ہوتی ہے، لیکن خاموشی کے بعد دلوں کے اندر ایک ابال آ رہا ہوتا ہے، یعنی نعرے بازی نہیں بلکہ کام کر کے دکھاتے ہیں۔ ہمارے سلسلہ عالیہ کے ایک بزرگ کے پاس ایک سالک یعنی ایک سوال کرنے والا آیا اور کہنے لگا، یعنی سلسلہ نقشبندیہ جو ہے نا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جو سلسلہ چلا ہے اسے سلسلہ نقشبندیہ کہتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ یہ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں، بس چپ چاپ سے رہتے ہیں۔ ایک آدمی نے آ کے کہا کہ بھائی سلسلہ نقشبندیہ سے تعلق رکھنے والے بزرگوں کا یا لوگوں کا وہ بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں، بس چپ چاپ رہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا اور صرف قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی، پھر تم ذرا سی دیر میں اس سے سلگانے کا کام لیتے ہو۔ یعنی افار اور افار اور مرخ، یہ ذرا سا تھوڑا سا مشکل ضرور ہے لیکن انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ افار اور مرخ دو ایسے درخت ہیں جو سرسبز اور شاداب ہیں، لیکن جب آپ ان کو آپس میں رگڑتے ہیں، ان کے پتوں کو یا ان کی لکڑی کو، تو اس میں سے آگ نکل آتی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اندر آگ رکھتے ہیں، اندر جلالی ہوتے ہیں، لیکن اوپر سے نرم ہوتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ سبز درخت میں سے آگ نکال سکتا ہے، اسی طرح وہ دیکھنے میں ان ٹھنڈے بزرگوں میں سے بھی فیض کی آگ نکال سکتا ہے۔ ان حضرات کی توجہ بہت قوی ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو دوبارہ دہراتی ہوں، حضرت محمود غزنوی رحم اللہ جب انہوں نے 16 دفعہ سومناتھ کے مندر کو توڑنے کی کوشش کی، حملہ کرنے کی کوشش کی اور اس کو سومناتھ کے مندر پر حملہ فرماتے، لیکن 16 دفعہ ناکام ہوئے۔ تو میں نے اس کو دہراتی ہوں، شاید آپ کو یاد آ جائے۔ آپ سے کسی نے کہا کسی اللہ والے بزرگ کی دعا لے کے دیکھ لو، یعنی تو آپ وہاں کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، میرے ذہن میں ان کا نظام الدین نام تھا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کمی پیشی کو معاف کرے، ان کے پاس گئے وہ، اور ایک جگہ ایک اور نام پڑا تھا وہ بھی ذہن سے نکل گیا، بہرحال تو وہ ان کے پاس گئے، اور اس وقت وہ بزرگ جو تھے نا، وہ جو اللہ والے تھے، جو دیکھنے میں ایسے لگ رہا تھا جیسے بالکل ایک فقیر سا، وہ اپنے کسی جو کام کرنے والے سے، اپنے خادم سے انہوں نے کہا کہ میرے سر میں ذرا خارش ہو رہی ہے، ذرا خارش کر دو۔ تو انہوں نے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ جب وہ سر میں دیکھ رہے تھے کہ کہیں جوں شو نہ ہو، دیکھنا کہ بہت خارش ہو رہی ہے، کوئی جوں تو نہیں پڑ گئی، انہوں نے چہرہ جھکایا ہوا تھا، اتنی دیر میں نا ایک ہلکی سی چیخ نکلی۔ تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی سامنے آپ کے محمود غزنوی یعنی بادشاہ محمود غزنوی کھڑے ہیں۔ فرمایا، وہ اللہ والے بزرگ نے فرمایا اچھا، میں سمجھا کوئی موٹی تازی جو نکل رہی ہے تیرے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ تو یعنی بادشاہ سامنے کھڑا ہے، اور بات دیکھیں وہ ان بزرگ کی کیا، کہ وہ لوگ آدم بیزار ہوتے، یعنی وہ لوگ کیسے ہوتے تھے، ان کو دنیا والوں سے کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ بادشاہ آیا، کوئی پروٹوکول نہیں، بس ایک ہی بادشاہ کے سامنے ان کا سر جھکتا تھا، اللہ کے آگے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ آتے ساتھ 500 کا نوٹ ان کے سامنے رکھا۔ تو انہوں نے بھی، بزرگ نے کیا کیا کہ اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ وہ ذرا سوکھی روٹیاں پڑھیں لیا، اس طرح اشارہ کیا سوکھی روٹی کی طرف، اور کہا بادشاہ سے کہ کھاؤ۔
अब वो महमूद गजनवी सूखी रोटी मुंह में डालते वो चबती नहीं, यानी वो इतनी सख्त वो तो चब ही नहीं रही। फरमाया निगली नहीं जा रही, उनका इशारे से कहा नहीं। तो फरमाया आपका ये 500 का नोट भी मुझसे निगला नहीं जा रहा, इसको उठाकर जेब में रखो, ठीक है। वो समझ गए कि इनको बुरा लगा मेरा हदिया देना। फरमाया, उन्होंने कहा अब बताओ क्या बात है। उन्होंने कहा कि बात यह है कि मैं सोमनाथ का मंदिर फतह कर रहा हूँ, 16 हमले कर चुका हूँ, लेकिन ये फतह ही नहीं होता। वहां पे वो जो लोग हैं वो लड़ाई करते हैं और वो जीत जाते हैं। फरमाया अच्छा बस ये बात है। उनका यही बात है। उन्होंने कहा ये मेरा अमामा पड़ा है, अमामा जो सर पे टोपी नहीं होती है अमामा, ये अमामा है, ये ले जाओ अपने साथ, या शायद कहा कि जुब्बा ले जाओ, दोनों में से कोई चीज अपने तन के पहनी हुई। कहा जब देखो ना कि शिकस्त हो रही है तो 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करना कि ए अल्लाह, अगर इस अमामे वाले का तेरे नजदीक कोई रुतबा है, यानी कुछ तू समझता है इसको, तो अल्लाह इसके तुफैल में मुझे ये हार जो है ये जीत में, ये फतह में बदल दे। कहते हैं ऐसे ही हुआ कि 7वीं दफा हमला किया तो पहले हार नसीब हुई, हार यानी हारने लगे। उसी वक्त हजरत महमूद गजनवी रहीमुल्लाह ने फौरन 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर रो रो के अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, तू ही खालिक कायनात है, तू ही मालिक कायनात है, जो तू चाहेगा वही होगा। ए अल्लाह, अगर इस अमामे वाले का तेरे नजदीक कोई मकाम है तो हमें जो है वो फतह अता फरमा दीजिए। कहते हैं फौरन ही जंग का पासा अल्लाह ताला ने बदला और अल्लाह पाक ने सोमनाथ का मंदिर फतह करवा दिया। अब जब ये बुतों को तोड़ रहे थे तो बड़े बुत की तरफ बढ़े हजरत महमूद गजनवी। तो वहां पे मंदिर के पुजारी वगैरह सारे आ गए, बहुत सारा सोना लेकर थाल भर के, और कहा ये थाल भर सोना ले लें और इस मंदिर को हाथ, हमारे बड़े बुत को हाथ ना लगाएं। तो फरमाया कि तुम चाहते हो, महमूद गजनवी ने फरमाया तुम चाहते हो कि लोग मुझे जो है वो बुत शिकन के नाम से याद ना करें, बुत फरोश के नाम से याद करें, यानी बिक जाने वाला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं बुत शिकन हूँ, बुत फरोश नहीं हूँ। और ये कहकर बड़े बुत पर जोर से हाथ मारा, बुत टूट गया, बुत अंदर से खाली था, बिल्कुल डमी था, बिल्कुल बिल्कुल खाली। और बुत में से इतना सोना चांदी निकला, वो सारा के सारा टूटा तो कि जितना वो दे रहे थे उससे पता नहीं कितना गुना ज्यादा निकला। तो अल्लाह तबारक ताला, अल्लाह वालों का ये रुतबा होता है कि उनकी चीजें भी अल्लाह को महबूब होती हैं, उनकी कस्में भी अल्लाह को महबूब होती हैं। हजरत मुर्शद आलम के अजल खलीफा हजरत मौलाना मोहम्मद इस्माइल वाडी दामत बरकाती में इंग्लैंड में होते थे। उन्होंने खुद एक वाकया सुनाया। चूंकि उन्होंने ये वाकया खुद सुनाया इसलिए हजरत पीर जुल्फकार नक्शबंदी साहब दामत बरकाती में, अल्लाह इनको जिंदगी से तंदुरुस्ती अता फरमाए, इनका लाइव बयान सुने। इनका यूट्यूब में tasawwuf.com के नाम से पीर जुल्फकार नक्शबंदी साहब के बयान सुने, आपको मजा आ जाएगा। माशाल्लाह से इंजीनियर थे बहुत बड़े, अल्लाह पाक ने इनको कबूल फरमाया। फरमाते हैं उन्होंने खुद एक वाकया सुनाया। उन्होंने, चूंकि उन्होंने ये वाकया खुद सुनाया, इसलिए ये आजिज भी, यानी ये पीर जुल्फकार नक्शबंदी साहब भी आपको, आप हजरात को सुनाने की जरूरत कर रहे हैं। फरमाने लगे कि मेरा हजरत मुर्शद आलम हजरत मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब जो है उनका वाकया ये बता रहे हैं, पीर जुल्फकार नक्शबंदी साहब। फरमाने लगे मेरा एक बेटा मोहम्मद बिन कासिम है, इस आजिज की इनसे मुलाकात हुई, यानी पीर जुल्फकार नक्शबंदी साहब उनसे मिलने गए कासिम से। कहने लगी वो अंग्रेजी पढ़ के यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गया। प्रोफेसर बनने के बाद उसके ख्यालात दहरियत की तरफ चले गए, यानी वो दहरिया हो गया। यानी दहरिया क्या, कि ये इस कायनात का मालिक और खालिक कोई नहीं है, ये इत्तफाकन खुद बन गई और सारे काम इत्तफाकन खुद ही हो रहे, ठीक है ना। तो वो दहरिया बन गया था, ये उसके नजरियात थे, ये उसका अकीदा था। प्रोफेसर बनने के बाद उसके ख्यालात दहरियत की तरफ चले गए। जब यहाँ तक नौबत पहुंच जाए तो फिर नमाज रोजा तो दूर की बात, जिसको वजूद बारी ताला पर भी शक पड़ जाए, यानी फिर क्या होता है, फिर अल्लाह ताला के वजूद से भी आंखें हट जाती हैं, ठीक है। दीन, अच्छा चंद साल पहले ये इंतकाल फरमा गए, अब नहीं है ये मौलाना मोहम्मद इस्माइल वाडी साहब नहीं है, अभी चंद साल पहले वो इंतकाल फरमा गए। अच्छा क्या फरमाया कि
دین میں ہی شک پڑ جائے تو پھر امال کرنا تو دور کی بات ہے. جس کو اللہ اور اللہ کے رسول میں شک ہو جائے تو پھر امال کی کیا بات. گھر کے سارے بچے حافظ قاری اور عالم، اور بیٹیاں بھی حافظہ عالمہ فاضلہ، مگر ان کا یہ بیٹا دوسروں سے ذرا انوکھا بنا کیونکہ یونیورسٹی کے ماحول میں تعلیم حاصل کی. وہ ڈارون تھیوری کے پیچھے لگ گیا، جس کی وجہ سے، یعنی ڈارون تھیوری کیا ہے کہ یہ تمام دنیا خود بخود ہی بنی، جس کی وجہ سے اس کو وجود باری تعالیٰ کے بارے میں شک پڑ گیا اور زندگی میں غفلت آ گئی. جب اللہ تعالیٰ کی ذات میں شک ہو گیا تو بھی عبادتوں میں بھی شک ہو گیا کہ بھئی کیا ضرورت ہے کرنے کا. فرمانے لگے کہ میں نے ایک دن حضرت مرشد عالم رحیم اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت سارا گھرانہ آپ کا، کہ حضرت سارا گھرانہ علماء کا ہے، بچیاں بھی عالمہ فاضلہ ہے، مگر یہ بچہ گھر میں ایسا بن گیا ہے کہ اس کا عجیب حال ہے. ہمارے دل میں ہر وقت دکھ اور غم ہے. اس کی والدہ بھی روتی ہے اور میں بھی روتا رہتا ہوں. مہربانی فرما کے کوئی ایسی دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بدل دے. حضرت مرشد عالم رحیم اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ وہ مجھ سے بیعت کر لیں. یعنی حضرت مولانا محمد اسماعیل واڈی سے نے فرمایا کہ وہ اس بچے سے کہو کہ مجھ سے بیعت کر لیں. اب اس کو والد نے سمجھایا کہ بیٹا تم بیعت کر لو، بیعت کر لو. اس نے جواب دیا کہ جب میں نے نماز ہی نہیں پڑھنی تو مجھے بیعت ہونے کا یا بیعت ہونے کا کیا فائدہ. مولانا نے حضرت رحیم اللہ کی خدمت میں پھر عرض کیا کہ حضرت میرا بیٹا کہتا ہے میں نے جب نہ نماز پڑھنی ہے نہ قرآن پڑھنا ہے تو پھر بیعت کا کیا فائدہ. حضرت نے فرمایا کیا میں اس سے کہا کہ وہ قرآن پڑھے، اور میں تو یعنی فرمایا کہ میں نے کہا ہے کہ وہ قرآن پڑھے نماز پڑھے، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بیعت کر لے میرے ہاتھ پہ. یہ ایک عجیب سی بات تھی جو عام بندے کو سمجھ نہیں آتی. اگلے دن اس کے والد نے پھر کہا بیٹا یہ بزرگ ہمارے پاس تشریف لے کر آئے ہیں اور تمہاری سب بہنیں اور بھائی ان سے بیعت ہو گئے ہیں، میں بھی بیعت ہو گیا ہوں، تم بھی بیعت ہو جاؤ. اس طرح حضرت ہمارے گھر کے سب افراد بیعت ہو جائیں گے، یعنی بیعت کر لیں گے. اس نے کہا ابو میں نے کرنا تو کچھ بھی نہیں ہے. باپ نے کہا بیٹا تم کچھ نہ کرنا، صرف بیعت ہو جاؤ، یعنی بیعت کر لو اس کے ہاتھ پہ. اس نے کہا دل میں سوچا چلو ابو میرے راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، اس لیے میں بیعت ہو جاتا ہوں، یعنی میں بیعت کر لیتا ہوں. اب اس نوجوان کو کیا پتا تھا کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیکھے جو چند کلمات پڑھ لیے جاتے وہ بندے کے دل کی دنیا بدل کے رکھ دیتے ہیں. وہ اس راز سے واقف ہی نہیں تھا، چنانچہ کہنے لگا اچھا جی میں بیعت ہو جاتا ہوں. اس نے اگلے دن حضرت کے ہاتھ پر بیعت کر لی. بیعت ہونے کے بعد اس کے دل کی سوچ بدلنا شروع ہو گئی. اس نے حضرت کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیا، حضرت سے محبت شروع کر دی، نمازیں بھی شروع ہو گئی، تلاوت بھی شروع ہو گئی، زندگی کے لیل و نہار بدلنا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ اس نے دین کا علم پڑھنا شروع کر دیا، تہجد گزار بن گیا، اتنا ذاکر شاگرد بنا کہ اس کو چند سالوں کے اندر حضرت رحیم اللہ نے خلافت عطا کر دی. وہ نوجوان جو دہریہ تھا اور خدا بیزار ذہنیت کا مالک تھا، وہ اس پر صرف بیعت کے چند کلمات کا اتنا اثر ہوا کہ اس کے دل میں عشق الہی کا ایسا شعلہ پیدا ہوا کہ بالآخر ہمارے حضرت رحیم اللہ نے اس کو اجازت اور خلافت بھی عطا فرما دی. تو فرمایا پیر ذوالفقار نقشبندی نے کہ ان سے ملاقات ہوئی. وہاں ری یونین میں لوگوں نے بتایا کہ ان کی وجہ سے ری یونین، یعنی یہ کہیں رہتے ہوں گے امریکہ وغیرہ کے کہیں، تو فرمایا کہ اچھا جی، فرمایا کہ لوگوں نے بتایا کہ ان کی وجہ سے سینکڑوں نوجوان کفر سے توبہ کر کے اسلام کے اندر جو ہے وہ داخل ہو چکے ہیں. میری پیاری بہنوں، جو لوگ کلمہ بھی نہیں پڑھے ہوتے ان کے دلوں پر ان کلمات کا اتنا اثر ہوتا ہے، تو جو کلمہ گو ہیں دل میں طلب اور تڑپ رکھتے ہوں، گھروں سے چل کر آئے ہوں، اگر وہ یہ کلمات پڑھیں گے اور وہ نسبت کا تعلق حاصل کریں گے تو اللہ رب العزت ان کے دل کی دنیا کو کیسے نہیں بدلیں گے. اگر وہ تو دہریہ ہو گیا تھا. اگر آپ سب کے سب صحابہ سے محبت کرنے لگے، صحابہ کے اصولوں پہ چلنے لگے اور صحابہ والی محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے کرنے لگے، پھر سوچیں ہمارا تعلق کس سے، ہماری نسبت ڈائریکٹ اللہ اور اللہ کے رسول سے بن جائے گی. ہمارے لکھا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نے کہ ہمارے دادا پیر حضرت خواجہ فضل علی قریشی فرماتے ہیں کہ جس دل پر یہ انگلی لگ گئی اس کو کلمہ پڑھے بغیر موت نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ صدیقی نسبت ہے، کیونکہ یہ نقشبندی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق سے چل رہے ہیں،
اس کی بڑی برکات ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس کا بڑا مقام ہے۔ میری بہنوں، آج کا انسان دوست کے گھر کے کتے کا بھی لحاظ کر جاتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے ساتھ تعلق رکھنے والے کا لحاظ نہیں فرمائیں گے؟ بولے، آپ کا دماغ کیا کہتا ہے؟ ہم تمام مشائخ کا اکرام کرتے ہیں، مگر صدیق کی نسبت کا رنگ ہی کچھ اور ہے۔ جس طرح پھول تو سب خوشنما ہوتے ہیں، مگر گلاب کی بات ہی کچھ اور ہے۔ چاندی تو خوشنما ہوتی ہے، مگر سونے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ موتی تو سب کے قیمتی ہوتے ہیں، مگر سرخ یاقوت کی بات ہی کچھ اور ہے۔ دن تو سارے اچھے ہوتے ہیں، مگر جمعۃ المبارک کی بات ہی کچھ اور ہے۔ مہینے تو سب اچھے ہوتے ہیں، مگر رمضان مبارک کی بات ہی کچھ اور ہے۔ راتیں تو سب عبادت کے لیے ہیں، مگر لیلۃ القدر کی بات ہی کچھ اور ہے۔ فقہا تو سارے بزرگ ہیں، مگر امام اعظم کی بات ہی کچھ اور ہے۔ شہر تو سارے اچھے ہیں، مگر مکہ اور مدینہ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ فرشتے تو سب اللہ کے مقرب ہیں، اور مگر جبریل امی کی بات ہی کچھ اور ہے۔ انبیاء علیہ السلام تو سب شان والے ہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اسی طرح صحابہ تو سب اللہ کے پیارے، مگر صدیق اکبر کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اگر جو اذکار بتائے جاتے ہیں ان کو پابندی کے ساتھ کر لیا جائے، تو پھر دیکھیں آپ کو یہ فیض آپ کے سینے تک پہنچتا ہے یا نہیں۔ البتہ ایک آدمی ڈاکٹر سے نسخہ تو لکھوا لے، مگر استعمال نہ کرے اور پھر کہے کہ فائدہ تو نہیں ہوا، اس میں ڈاکٹر کا نہیں بلکہ اس مریض کا قصور ہے جو اس دوا کو استعمال نہیں کر رہا اور ڈاکٹر کے مطابق نہیں چل رہا۔ اب سینکڑوں میں سے نہیں بلکہ ہزاروں میں سے کوئی ایک بندہ ایسا دکھا دیں جو کہے کہ میں معمولات کرتا ہوں اور مجھے اپنے اندر تبدیلی نظر نہیں آتی۔ یقین کریں، آج تک الحمدللہ میرے خیال میں کچھ نہیں پتہ نہیں کتنے لوگوں نے وظائف پوچھے، اور میری زندگی میں کوئی ایسا وہ بندہ نہیں آیا جو کہے کہ میں نے وظائف پڑھے اور مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ یا اس کے اندر آپ کی میٹنگ میں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے وظائف پوچھے اور کیے، اور اللہ پاک نے ان کے ناممکن کاموں کو ممکن کیا۔ آپ زندگی کے اوقات سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ یہاں پر بیٹھی ہیں، تشریف لائی ہیں، اور جتنا بھی وقت باقی ہے اس میں اپنے دل کی توجہ اللہ کی طرف رکھیں، گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کی نیت کریں، آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیں، پھر دیکھیں کہ نسبت کی برکتیں آپ کے اوپر کیسی آئیں گی اور سینوں کو کیسے منور کریں گی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحیم اللہ سے کسی نے ایک مرتبہ کہہ دیا، حضرت حاجی صاحب کو اللہ نے اس لیے بڑی شان عطا فرمائی کہ آپ جیسے بڑے بڑے علماء ان سے بیعت تھے، یعنی ان سے بیعت تھے، یعنی آپ نے بھی ان سے بیعت کی۔ حضرت تھانوی رحیم اللہ یہ سن کر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا تمہاری عقل الٹی ہے اور تم نے الٹی بات کہہ دی ہے۔ ارے حاجی صاحب کی شان ہماری وجہ سے نہیں ہے، بلکہ حاجی صاحب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی شان بڑھا دی ہے، ورنہ قاسم کو کون پوچھتا اور رشید احمد گنگوہی کو کون پوچھتا۔ یہ حاجی صاحب کی نسبت تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو شان عطا فرما دی۔ یعنی جب ہمارا تعلق اچھے استاد سے ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ شاگرد خود بخود ہی اپنے استاد کا نام روشن کر دیتا ہے۔ تو کیا کریں؟ تقوی بھی اختیار کریں، گناہ سے جان چھڑائیں، اللہ کی فرمانبرداری والی زندگی کو اختیار کریں، تاکہ زندگی کے آنے والے دن ہم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزار سکے۔ اپنی یاد رکھیں کہ اگر آپ کہیں جا رہی ہیں اور آپ کہیں کہ میں نے فلاں جگہ جا رہی ہوں، لیکن اگلا پوچھے تمہارے پاس اس کا ٹکٹ ہے یا تم وہاں پہ جا رہی ہو تو تمہارے پاس جو ہے پرمٹ ہے، اس کا کوئی NOC ہے، کوئی ویزا ہے، تو کیا ہوگا کہ تبھی جا سکتے ہیں نا۔ تو جب آپ اللہ والوں سے دوستی کر لیں گی تو اللہ تعالیٰ کا پرمٹ آپ کو مل جائے گا۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ دیکھیں، آپ جا رہی ہیں حج کرنے کے لیے، اور حج کرنے کے لیے آپ گئی، حج کرنے کے لیے حج کرنے گئی، آپ گئی حج کرنے کے لیے، اور حج کرنے کے لیے جب آپ گئی تو کیا ہوا کہ آپ نے جو ہے حج کرنے کے لیے گئی، آپ کو پتا چلا کہ آج تو کیا کہتے ہیں اس جہاز میں ساری سیٹیں جو ہیں وہ انگیج ہو چکی ہیں، یعنی اب اس جہاز میں آپ کے لیے کوئی سیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
अब आप परेशान हो गए कि हाँ जहाज में तो मेरे लिए कोई सीट नहीं है, लेकिन थोड़ा आप अभी परेशान कि मैं तो घर वालों से मिलके आई हूँ, मैं तो हज के लिए जा रही हूँ, अगर आज ना जा सकी तो फिर कभी ना जा सकी, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैं आज हज नहीं कर पाऊंगी, ये वो ये वो ये वो। लेकिन इतनी देर में कोई आपके पास आता है और ये कहता है कि आपको ये कहता है कि आपसे ये कहता है कि सामने एक कमरा है बना हुआ, आप उसमें चले जाइए। कहाँ चले जाइए? सामने एक कमरा बना हुआ है, आप उसमें चले जाइए। वहां पे एक ऑफिसर बैठा, उसके पास जहाज की 5 सीटें हैं, वो आपको एक दे सकता है, वो आपको एक दे सकता है और आपकी मदद कर सकता है। आपको एक उम्मीद बन जाती है और आप दिल में सोचते हैं कि मैं उसकी मिन्नतें कर लूंगा और मैं उसको मना ही लूंगा, और फिर क्या करूंगा, फिर मैं उसको मना कर ये बात कर लूंगा, यानी एक सीट ले लूंगा। इतनी देर में कि आप कमरे में जब दाखिल होते हैं तो आप क्या देखते हैं कि ये आपका वो, ये आप देखते हैं कि ये तो आपका अपना बेटा बैठा है, कोई और नहीं है बल्कि बेटा है। अब मुझे बताएं आपके दिल की क्या हालत होगी, कि आप ये सोच लेंगी कि आपके दिल की हालत होगी कि वाह जी वाह, अब तो मेरा बेटा है, मैं तो हुक्म दे के भी कहूंगा ना, मैं तो हुक्म दे के भी कहूंगा तो मेरा बेटा मुझे फौरन सीट दे देगा। उस वक्त आपकी खुशी का क्या ठिकाना होगा। आज हम अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल बना लेंगे, उमर फारूक और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते के राही थे, उनकी शक्लें बना लेंगे तो डायरेक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल हमारी शक्ल बन जाएगी। तो फिर सोचें आप सोचें उसके बाद कि आप कितनी खुश होंगी इस बात से कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाए। एक बात बताती हूँ, उसके बाद दुआ कराती हूँ। ये अभी थोड़ा सा रहता है, इंशाल्लाह जो है खत्म हो जाएगा और फिर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के हालात शुरू होंगे इंशाल्लाह। कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाया करें, बहुत सी बातें नहीं होती हैं, कुछ बातें नहीं भी समझ में आई होंगी, वो प्लीज नोट कर लिया करें और उस बाद में पूछ लिया करें। यहाँ पर एक बात बताना चाह रही हूँ कि एक आदमी की एक शिया से दोस्ती थी, ठीक है, एक आदमी की एक शिया से दोस्ती थी, शिया आपको पता ना, रवाहिस। एक आदमी की एक शिया से दोस्ती थी, तो उसने आदमी ने क्या किया कि उस आदमी ने ये किया कि उस शिया से काफी दोस्ती थी, वो एक दफा वो आदमी जो थे वो वहां जा रहा था, क्या कहते हैं, उमरा करने जा रहा था। तो उसने ना उस आदमी से कहा कि अपने दोस्त से, शिया ने अपने दोस्त से कहा, मुसलमान दोस्त से कहा कि तुम ना मेरा एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम पहुंचा दोगे, मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम पहुंचा दोगे। उसने कहा कि हाँ जरूर पहुंचा दूंगा। फरमाया पक्का वादा करो कि मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा पैगाम पहुंचा दोगे, पक्का वादा करो कि हाँ, पक्का वादा कि हाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा पैगाम पहुंचाओगे। उसने कहा मैं पक्का वादा करता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपका पैगाम पहुंचा दूंगा। उसने बार बार ये बात की कि तुम मेरा वाकई पैगाम पहुंचा दोगे। उसने कहा हाँ भाई, पैगाम पैगाम पहुंचा दूंगा। फरमाया कि अच्छा फिर ऐसा करो कि ऐसा करो कि ऐसा करो कि जब अगर तुमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से को मेरा पैगाम पहुंचाना है तो फिर ये करना कि कहना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे तो बहुत मोहब्बत है और मेरा दिल करता है कि मैं आपको देखूं आकर, यानी आपके मिज़ार मुबारक पर, आपके रोजा मुबारक पर आऊं, लेकिन मैं क्या करूं, आपका रोजे मुबारक पे नाउजुबिल्ला 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 सुम्मा नाउजुबिल्ला सुम्मा नाउजुबिल्ला, आपके रोजे मुबारक पे मेरे दो, नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला, दो दुश्मन, यानी ये शिया लोग हजरत अबू बकर और उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से नफरत करते हैं, उनको दुश्मन कहते हैं कि ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हक था खिलाफत लेने का, और ये खिलाफत ले बैठे और इस तरह बहुत सी बातें बकवास करते हैं। तो फरमाया कि आप उनसे कहना कि इन दो आपके मेरे मतलब नौजुबिल्ला, इन दो दुश्मनों की वजह से मैं नहीं आ सका। अब ये सोचने लगा कि ये मैं कैसे करूं, लेकिन उसने वादा ले लिया था पहले।
آپ کہنے لگے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضر ہوا اور لیکن میں یہ پیغام دینا بھول گیا، یہ پیغام کرنا بھول گیا۔ اس کے بعد مجھے یاد جس دن آیا، اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر آخری میری حاضری تھی، رات کا وقت تھا، 2-2:30 بجے کا وقت تھا، اور یہ آخری تھی حاضری، اور میں نے اس کے بعد نکل جانا تھا اس کے لیے، میری فلائٹ کے لیے۔ یہ کہتے ہیں میں نے نا سوچا کہ یار میں وعدہ تو کر کے آیا ہوں تو مجھے تو کرنا پڑے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں کہ میں نے مزار پہ حاضری دی اور میں پسینے سے شرابور ہو گیا، اور میں نے کہا اللہ کے نبی، اس نے یہ کہا تھا کہ تم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے نا، میرا پیغام پہنچا رہے ہو، میرا پیغام پہنچا دینا، تمہیں تو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت مجبور ہو کے آیا ہوں ایک بندے کا پیغام پہنچانے کے لیے، میرا ایک شیعہ دوست ہے اور اس نے یہ بات کہی ہے کہ اس نے مجھ سے وعدہ لے لیا تھا، اب میں مجبور ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں، اور لیکن یہاں پر میرے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ 2 دشمن جو ہیں، یعنی تو یہ کہتے ہوئے نا وہ شخص جو ہے نا وہ بے ہوش ہو کے گر گیا، یعنی اسے کانپنے لگا اور وہ بالکل بے ہوش ہو کے گر گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو یعنی اس نے کیا کیا کہ اسی بے ہوشی میں، یعنی وہ گرا تو اسی بے ہوشی میں اس نے خواب میں دیکھا، یعنی اسی وقت جیسے وہ گرا اس نے خواب میں دیکھا کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ایک جگہ بہت خوبصورت جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے گردن میں جو ہے قرآن مجید حمائل ہے، یعنی قرآن مجید ہے گردن میں، جیسے کہتے ہیں نا حمائل ہے پرویا ہوا، اور یعنی قرآن مجید ہے ان کے ہاتھوں میں، اور ایک دوسری طرف تلوار جو ہے، جیسے ایک ہار نہیں پہنتے اسی طرح جو ہے ایک تلوار ہے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جو ہے گردن میں حمائل ہے، یعنی وہ لٹکی ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں پر میں نے دیکھا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تو نے مجھے یہ پیغام دیا، اور یہ پیغام پہنچانے والا یہ تھا آدمی، اور ادھر وہ میرا شیعہ دوست بھی بیٹھا تھا۔ کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مجھ سے پوچھی، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے اس نے وعدہ بہت بری طرح دیا ہوا تھا، اور اس نے مجھ سے قسم لی ہوئی تھی، میں مجبور تھا کہ میں آپ کو یہ پیغام بچاؤں۔ حضرت محمد کہتے ہیں یہ سچا واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت تلوار نکال کے اس کے سر کو کاٹ کے رکھ دیا۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد میں وہاں سے آیا تو میں گھر، مطلب میں پسینے میں شرابور تھا، میں کانپ رہا تھا، اور پھر میں بڑی مشکل سے جو ہے ڈرتا ڈرتا، بہت بری حالت میری ہوئی، میں پاکستان آیا، اور پاکستان جب میں آیا تو میں پھر تھوڑے دنوں بعد، یعنی کہتے ہیں پھر جب میری حالت اتنی بری ہوئی تو میں نے مسجد کے امام صاحب کو جا کر بتایا، اور مسجد کے امام صاحب کو راضی کیا کہ میرے ساتھ اس کے گھر چلے، اور جب یہ ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ اس کی ماں اور اس کے بچے رو رہے ہیں، اس کی بیوی اور اس کے بچے رو رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس وقت جو تھا وہ جب یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا تو اس کا جو سر تھا نا وہ گندگی میں جا کے گرا تھا، جیسے کوئی فلش وغیرہ ہوتا ہے نا، وہاں جا کے گرا تھا، خواب میں جو دیکھا تو یہ، اور اس کا دھڑ جو تھا وہ فلش کے اوپر گرا تھا، اور سر پرنالے کی طرف گرا تھا۔ تو کہنے لگے کہ یہ خواب تھا۔ جب میں ادھر پہنچا اس کی بیوی نے روتے ہوئے بتایا کہ رات کے پتہ نہیں اس پہر میں اتنے بجے رات کو میرے میاں کو حاجت ہوئی، اور میرا میاں باتھ روم میں گیا، وہاں لگتا ہے کہ پرنالے سے کوئی آدمی اندر آیا اور اس نے میرے میاں کا سر کاٹ دیا، اور فلش میں کی جگہ پر اس کا دھڑ پڑا تھا، اور سر جو تھا پرنالے کے پاس پڑا تھا۔ تو یہ جب اس نے غور کیا تو وہ وہی دن تھا اور وہی وقت تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عمر فاروق نے اس کا سر تن سے جدا کیا تھا۔ تو میں یہاں پر اسی بات سے ختم کرتی ہوں کہ میری پیاری بہنوں، کسی بھی صحابی کو، چاہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں، چاہے وہ عمر فاروق ہوں، کسی بھی صحابی کے لیے خدا رسول کے واسطے کوئی بات ایسی منہ سے نہ نکالیں جو ہمارے لیے پکڑ کا باعث بن جائے، اور اس کے بعد ہم لاکھوں معافیاں مانگتے رہیں تو اوپر تک ہماری سنوائی نہ ہو۔
تو صحابہ کی عزت اور احترام کریں، اور کسی اس طرح کا احترام کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور بس کوئی ایسی بات سنے بھی تو اس کو اپنے دماغ وہ سمجھ لیں کہ یہ کسی ایسے بے پرکے کی اڑائی بھی ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے پیارے اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہمیں اسلام کی نعمت دینے کے بعد کبھی دار کفر میں نہ لے کے آئیے گا، ہمیں اسلام کی نعمت دینے کے بعد کبھی مرتد ملحد کافر نہ بنائیے گا، اور نہ ہمیں اور نہ ہماری آنے والی نسلوں کو۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب پر کرم فرما دیجئے، یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ اسلام کو ہمارے سینوں میں ایسا لے آئیے، اس طرح کا لے آئیے جیسے صحابہ کے سینوں میں اسلام تھا۔ یا اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت عطا فرمائیے جو اللہ تعالیٰ صحابہ کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ یا اللہ ہمارے اعمال کو ایسے اعمال بنائیے جو ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے اعمال تھے۔ اے اللہ یہ دنیا فانی ہے، ہم نے چلا جانا ہے، لیکن اللہ ہمیں تب تک موت نہ آئے جب تک ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے موت کی اچھی اور پکی تیاری نہ کر لیں، جنت میں جانے کی تیاری نہ ہو جائے، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کو اپنی اولادوں کو پکا مسلمان اور مومن بنتے نہ دیکھ لیں۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ یا اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا بڑھاپا ہماری جوانی سے اعلیٰ ہو جائے، ہمارے آنے والا کل ہماری آج سے بہترین ہو جائے۔ اے اللہ ہماری آخری آرام گاہ ہمارے گھروں سے زیادہ پرمعطر وسیع اور یا اللہ یا اللہ پاک آرام دہ ہو جائے۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہم سب کو جتنے لوگ سن رہے ہیں اور ہم سے جڑے ہوئے ہر رشتے کو اللہ صاحب ایمان بنا دیجئے، صاحب قرآن بنا دیجئے۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہر بلا، ہر وبا، ہر بیماری، ہر قسم کی بے سکونی سے، ہر قسم کی اللہ تعالیٰ خوف سے جان چھڑا دیجئے۔ صرف ایک خوف ہو کہ آپ کی ناراضگی ہم سے آپ ناراض نہ ہو جائیں، بس یہ خوف ہو، باقی سارے خوف ختم کر دیجئے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ عائشہ کو، سونیا کو، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، علیہ محسن، ماریانس، سنبل کو اللہ نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے۔ جو بے روزگار ہیں احمد نعمان نواز صاحب ان کو بہترین روزی عطا فرما دیجئے، کریم روزی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بے گھر ہیں ان کو اپنا گھر عطا فرمائیے۔ علی اعظم کو، شہناز کو، علی عاشق کو اللہ اپنا گھر عطا فرمائیے۔ یا اللہ جنہوں نے پیپر دیے ہیں اور یا دینے والے ہیں، دے چکے ہیں، اللہ ان کو سب کو، ڈاکٹر ہمنا صدیقی سمیت اور ڈاکٹر عمیر اور اللہ فاطمہ اور اللہ تعالیٰ ندا اور عظما اور اللہ تعالیٰ جتنی بہنیں یہاں بیٹھی ہیں ان سب کے بچوں کو اور ان سب کے اہل خانہ کو ان سمیت دنیا اور آخرت کی ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے۔ یا اللہ جب اللہ تعالیٰ فرشتے ہمارا امتحان نہیں لیں کہ ماں دینو کا من رب کا من نبیو کا، تو اللہ فرشتوں کے یہ تینوں سوالوں کا جواب ہم اتنی اللہ تعالیٰ روانی سے دیں۔ اللہ ہم فرشتوں کو کہہ دیں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی وهو الخاتم الانبیاء۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری آخرت کی بالکل تیاری کروا دیجئے۔ یا اللہ کامیاب زندگی کی تیاری کروا دیجئے۔ یا اللہ جو اس وقت بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ تمام علماء اسلام، تمام علماء ہند، تمام علماء پاکستان، یا اللہ پاک مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی حسن صاحب، مولانا فضل الرحیم صاحب حضرت جی، اور جو پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب جن کے خطبات فقیر سے کتاب سے میں نے بیان جو ہے وہ لیا، اللہ تعالیٰ ان سب کو اور ہمارے حضرت جی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔
یا اللہ نازیہ، اندلیب، طلحہ اور اشفاق صاحب اور ندیم بھائی، عبداللہ، اہلیہ، حسین، شازیہ، عائشہ، معظم، نازیہ، جہانگیرہ، محمد عمران، نازیہ اور مومنہ اور عائشہ، جنید، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اللہ ہماری بہن اور ہماری مینجمنٹ کی اور ختم نبوت کے پروگرام کو چلانے والی بہن عائشہ جنید اس وقت بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری میری ٹیچر جو علم الصرف کی، علم النحو کی ٹیچر ہیں، ثنا صاحبہ، ان کی میاں کو جو ہے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ تبارک تعالیٰ جو بچیاں ہمارے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور بے نکاحی ہیں، نکاح کی عمر تک پہنچ چکی ہیں، اللہ جتنی بھی عورتیں یہاں ہاتھ اٹھائی ہوئی ہیں ان کی بچیوں سمیت، اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں اور بیٹوں سمیت، یا اللہ حفصہ، فاطمہ، جویریہ، ام حبیبہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، مانور، بنات سرور، سعدیہ، نظام، فخر، عبد المتین، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، امبر، صدف، خدیجہ، شائستہ، نمرہ، ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں بہترین زوج عطا فرما دیجئے، بہترین در اور بہترین گھر عطا فرما دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ آج جمعہ کا دن ہے، آج عید کا دن ہے، اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہماری دعاؤں کو صرف قبولیت عطا فرما دیجئے، تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے، اس ساتھ زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاکستان کو بقائے خاص عطا فرما دیجئے، پاکستان کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ پاکستان کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھیے، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ یا اللہ پاکستان کو ایسی بہار عطا فرمائیے جس میں کوئی خزاں نہ ہو، پاکستان کو اسلامی اخلاقی، معاشی، معاشرتی، سماجی ترقی دیجئے، پاکستان میں اللہ مہنگائی اور بے حیائی کو دفعہ دور کیجئے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ یا اللہ ترکی کے جو صدر ہیں طیب اردگان صاحب، قطر کے صدر جو ہیں ان کو اور تمام نیک حکمرانوں کو زندگی، صحت، تندرستی عطا فرمائیے، پاکستان کو کوئی نیک حکمران عطا فرما دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اللہ مولا کریم آقا عظیم ہمیں زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو جو بوسنیا، چیچنیا، صومالیہ، برما، شام، سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں ہے، انڈیا میں، چائنا میں ہے، مشرقی ترکستان میں ہے، ان سب کی عزت و جان و مال کی حفاظت فرمائیے اور ان کو غلبہ خاص عطا فرمائیے۔ فلسطین سے اللہ تبارک تعالیٰ ظالم یہودیوں کو نکال دیجئے اور ہمارے کشمیر سے ظالم ہندوؤں کو نکال دیجئے، اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اور ہماری شام سے ظالم بشیر الاسد اور اس کے ساتھیوں کو نکال دیجئے، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم سب پہ رحم فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اس محفل میں بہت برکت عطا فرما دیجئے، اس محفل کو قبول فرما دیجئے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔